اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص دوڑ رہا ہے۔ سگے رشتہ داروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دعاؤں میں کبھی نہیں بلکہ اپنی چغلیوں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ آج کی اچھی بات، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ جس نے صبر، شکر اور استغفار کو اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ٹھوکر لگنے پر زندگی کا شکریہ ادا کیا کریں، چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو سکھا ہی دیتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں، ہم کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن خوش قسمتی نہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ اس قدر یاد ہے اپنے تھے سبھی، کسی نے کیا چال چلی یاد نہیں۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ بدلا ہوا آج میرے آنسوؤں کا رنگ، کیا دل کے زخم کا کوئی ٹانکا ادھر گیا۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اچھی زندگی، سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ ہو گیا ہے زندگی کا تجربہ تھوڑا بہت، اب سمجھ لیتی ہوں میٹھے لفظوں کی کڑواہٹیں۔ مغرور ہم رہتے نہیں اور اکڑ ہم سہتے نہیں۔ کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی، میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں۔ زندگی میم کا ایک مختصر سا قصہ ہے، ملاقات، محبت، ملال اور پھر موت۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال کے دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچپن میں تو ہم لڑتے ہیں ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ وقت نے بتا دیا ہے لوگوں کا معیار، ورنہ ہم بھی وہ تھے جو سب کو اپنا کہتے تھے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے بس اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، مجھے رب سے صرف رب چاہیے۔ وفائیں خون میں ہوتی ہے صاحب، بندے تو سبھی خاک کے ہوتے ہیں۔ خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔
کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ، اس طرح لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ میں ہر اس انسان کے لیے اچھی ہوں جو مجھے اچھے سے جانتا ہے، باقیوں کے لیے ایک آئینہ ہوں، انہیں وہی دکھتا ہے جو وہ خود ہیں۔ موت بھی کم خوبصورت تو نہیں ہوتی ہوگی، جو بھی اس سے ملتا ہے زندگی چھوڑ جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے مجھے پڑھ لینا لفظوں کی نہیں جذبات کی کتاب ہوں میں۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ یا تو رو رو کر مر جاؤ یا پھر خوش رہ کر دنیا کو مار دو۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ خواب تو پرندوں کے ہوتے ہیں آسمان کو چھونے کے، انسان کی نسل تو بس گرنے اور گرانے میں لگی ہے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ماچس کی ضرورت یہاں نہیں پڑتی، یہاں انسان انسان سے جلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے۔ ضروری نہیں بیمار ہونے کے لیے بیماری کی بھی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔